بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے محترم بھائی اور ہمارے دینی معاملات کے اعتبار سے انتہائی سرگرم رکن، ہر دل عزیز شخصیت، بہت ہی پیار والے بھائی محمد انصر القادری صاحب، جو کہ رضا الہی سے انتقال فرما گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے آج 40ویں کا اہتمام ہے۔ میں سب سے پہلے ان کے والدین اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کے عالم آپ سب کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انصر بھائی کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے جتنے بھی کلاس فیلو، دوست احباب، اہل محلہ اور جتنے بھی تعلق دار حضرات جنہوں نے اس محفل کا اہتمام بھی کیا، حاضر بھی ہوئے، اور مجھے بھی جب اطلاع ملی مجھے بڑی دلی تکلیف ہوئی۔ صرف 4-5 دن پہلے میرے ساتھ رابطہ ہوا تو کافی سارے ٹائم مجھے لکھوا رہے تھے کہ یہ لکھ لیں، یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے کر لیں، تو بڑا مطلب جب بولنا استاد جی، تو جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو ان دوستوں نے بتایا کہ جنازہ تو ہو چکا ہے، تو اب آپ کو ختم شریف پہ اگر آپ آنا چاہیں، میں نے کہا آنا چاہیں نہیں، اس کے ساتھ میرا دلی محبت کا رشتہ تھا، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ تو جیسے آپ مہمان بن کے آئے ہیں ویسے میں مہمان بن کے آیا ہوں۔ نیت یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور جتنے احباب آپ بیٹھے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر کریں، سنیں، اور بعد میں دل سے دعا کریں کہ اللہ کے عالم ہمارے اس بھائی کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اگر محسوس نہ کریں تو یہ کھڑکیاں کھول دیں گے آپ، یہ کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں، حبس مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اے سی چل رہے ہیں، تھوڑا سا حبس ہے، اس کو آپ کھول دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ بھی کھڑکیاں کھول دیں بیٹے، اگر کسی کو کھولنی آتی ہیں، دروازے کھولیں تو دروازے بھی کھول دیں آپ، اے سی بے شک چلتے رہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کھڑکیاں اگر کھلتی ہیں تو تھوڑی سی کھول دیں، ابھی دیکھنا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایکو بند کریں گے جی؟ بالکل بند کر دیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن، فرمائے جو بندہ میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس خوش نصیب کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے ضرور درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ قانون قدرت ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ سچی بات ہے۔ لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے، چونکہ ایک سمجھے پھول ہوتا ہے ان کا جو مرجھا جاتا ہے، تو جب پھول مرجھا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف مالی کو ہوتی ہے۔
اور جب بندہ بڑھاپے کے عالم میں فوت ہو تو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت اولاد کو ہوتی ہے. اگر وہ اچھی ہو، ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہو، اگر وہ جان چھڑانے والی ہو تو پھر تو خوشی کے شادیانے بجیں گے کہ چنگو آیا مگرو لتھا. یہ کوئی نہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ادھار ہوتا ہے، جتنا مرضی لینا ہے لے لو، کل تمہیں دینا تو پڑے گا نا. آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. تو جب بندہ بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اولاد کو ہوتی ہے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتا ہے یہ گھر کی رونق ہوتی ہے. بلکہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو یہ بن جاتا ہے مفتاں دا پیر. مفتاں دا پیر سمجھتے ہو؟ پیر کے پاس آپ جائیں تو آپ کو نذرانہ دینا پڑتا ہے، ہاتھ چومنے پڑتے ہیں، کہنا پڑتا ہے دانے لے لو، بکرا لے لو، جیسے آج کل ڈبے کرتے ہیں. اچھے تو نہیں کرتے. پھر وہ دعائیں دیتا ہے، بچہ تیری خیر ہوے، بچہ تیری خیر ہوے. لیکن جو والدین ہوتے ہیں صرف آپ جا کر سلام لے لینا مسکرا کر، تو وہ ایسی دعائیں دیتی ہیں کہ بڑے بڑے پیر نہیں دے سکتے ہیں. سمجھے؟ یہ مفتاں دے پیر ہوندے نے جن کے والدین بوڑھے ہیں، آج قدر کر لو. جب والد یا والدہ فوت ہو جائے نا تو ختموں پہ کہتے ہیں مولانا صاحب ماں دی شان پڑھی، اے نعت خان ماں دی شان سنائیں. جب زندہ تھی بیٹا تب تو سنی نہیں تھی، جب زندہ ہے تب سنا کرو تاکہ کوئی عمل بھی کر لے، فائدہ بھی ہو جائے، پتہ چلے ہم نے کرنا کیا ہے. جن کے والدین بوڑھے ہیں یہ سمجھ لیں. ایک انگریز نے بھی لکھا، کہتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوا تھا، کہ فرمایا نا مسلمانوں کے نبی نے کہ ماں باپ کو دیکھنا یہ حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے. تو کہتا میں بڑا سوچا اس پر بھی کیا وجہ کیا ہے. تو کہتا جو مجھے سمجھ آئی نا، ایک تو اس لیے کہ یہ اولاد کو پالتے ہیں، اور پھر اولاد جتنی ترقی کرے ماں باپ جلتے نہیں ہیں اپنی اولاد سے، بلکہ اور آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور دعائیں کرتے، تہجد میں گڑ گڑا کے روتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو اور ترقی دے دے، اور بڑا افسر بن جائے، اور بڑی اس کی آگے چلا جائے. فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں نا کبھی جتلاتے نہیں ہیں. میں نے اتنا کیا، بس اوقات کہتے ہیں کہ میں تینوں اتنا پڑھایا ہے، لیکن وہ جو چھوٹے عالم کے اندر تربیت اور پرورش کی نا اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو دیکھیں یہ گھر میں بیٹھے رہیں نا تو سمجھو کہ ایک مفت کا پہرے دار آپ کو مل گیا ہے. سمجھ آئی نا؟ ایسے آنے بزرگ بس اوقات مسکرا کے کہتے ہیں او یار ہون کی اسی تو مفتاں دے چوکی دار ہاں. وہ اپنے تائیں جملہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے محافظ ہیں، آپ ہمارے پہرے دار ہیں. اور پہرا بھی ڈبل، ایک پہرا کہ آنکھوں سے آپ دے رہے ہیں اور دوسرا دعاؤں کے ساتھ بلاؤں کو ٹال رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں والدین کے حوالے سے. تو جن کے والدین بوڑھے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں. اور جب والدین کے ساتھ تعلق اچھا ہو، اور ہونا بھی چاہیے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس بات کو فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میں اعلان نبوت کر چکا ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز میں قیام میں ہوتا اور قیام میں قرآن پڑھ رہا ہوتا، فرمایا اس وقت بھی اگر میری ماں آواز لگاتی تو فرمایا میں نماز چھوڑ کر پہلے ماں کے پاس حاضر ہو جاتا. سمجھ آئی نا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات ہیں. تو ہم سب کو بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اب اگلی بات توجہ طلب، جب بندہ جوان فوت ہو نا تو اس وقت سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہر بندہ ہی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ یار یہ جوان بندہ چلا گیا دنیا سے. تو آج ہم جن کی اصحال ثواب کے لیے آتے ہیں وہ جوان بندہ تھا. اور پھر جوان کئی جاتے ہیں، کبڈی کے پہلوان بھی جاتے ہوں گے، کرکٹ والے بھی جاتے ہوں گے، موٹر سائیکلوں کی ریسیں لگانے والے بھی جاتے ہوں گے. یہ جانے والا کتنا اچھا تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، عالم بھی تھا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ورنہ 40ویں پہ اتنے لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تو مخصوص ایک دعوتی سا نظام ہوتا ہے. اگرچہ اصحال ثواب پر دعوت نہیں دینی چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں لکھا ہے. اصحال ثواب کی محفلوں تو لوگوں کے گھروں میں دعوت نہ کہا کرو، اور اگر کوئی کہہ کے جاؤ تو آپ جا کے کھایا نہ کرو، کیونکہ یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں یہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، مرگ کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی. اگر کوئی لا علمی میں بنا لے تو آپ جا کے کھایا نہ کریں. اور اگر کوئی ان دعوتوں کا انتظار کرے تو اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے طعام المیت یموت القلب، فرمایا جو میت کا کھانا کھانے کا انتظار کرتا رہتا ہے نا، فلانا مرے گا تے ختم تے جاواں گا، فلانا مرے گا تے جاواں گا، یا اب فوت کی ہوگی تو میں جا رہا ہوں، اب ختم پہ جا رہا ہوں،
یہ مرگ کے زیادہ کھانے کھا کھا کے بندے کا دل ویسے ہی مردہ ہو جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فتح رضیہ کی 9ویں جلد میں لکھا ہے. اس واسطے ہمیں ان چیزوں کا انتظار نہیں کر، بلکہ اہل علاقہ جتنے ہوتے ہیں آپ کھانے کی بجائے آنے والے مہمانوں کو کھلانے والے بن جایا کریں. اٹھ کے خود ان کے سامنے پلیٹیں رکھیں، کھانا رکھیں، یہ سارا اہتمام کرنا چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں نے کہا چل مسئلے بھی ہو جائیں تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے. عزیزو، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، بچپن، بڑھاپا یا جوانی. بچپن میں کیا ہے؟ والدین کو تکلیف، بڑھاپے میں اولاد کو، اور جوانی میں سب کو. تو یہ بندہ بڑا دکھ دے کے گیا ہے، صحیح بات ہے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ جب کوئی بندہ جتنا مرضی قلق اور تکلیف اندر ہونا تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بسا اوقات یہ کل میں یا اللہ یہ دتا جے مرن دا ٹائم ہی کوئی نہیں سی. بھئی خالق و مالک اس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے، اس کو میں نے موت دینی ہے یا نہیں دینی ہے. تو ایسے کلمات جو ناراضگی کا سبب بنے وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے. تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھام کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر صبر عطا فرما دیتا ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے آج ہم ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور پھر انصر بھائی اور ان کی جو ساری زندگی تھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے لگاؤ کے لیے اور کبھی محفل کروا رہے ہیں، کبھی آپ کا ذہن بنا رہے ہیں، کبھی ہمارا ذہن بنا رہے ہیں. ایسی تھی نا زندگی ان کی. تو آج وہ تو چلے گئے، تو کیا وہ مشن بھی اپنا ساتھ لے گئے ہیں؟ نہیں، مشن وہ ہمیں دے کے گئے. جیسے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کو پھانسی دینے لگے تو ایک نے کہا تھا انگریز نے، اور ویخ ہوئے تو جڑا کام کیتا سی تیرے پھانسی دین لگے ہیں. تو انہیں بڑی سونی گل کی تھی. انہیں آکھیا پھانسی تے مینوں دین لگے ہو تے مینوں تو تسی قبر چ رکھ دینا، میرا چھرا تو باہر ہی پھردا ہے نا. تو مطلب میرا مشن باہر ہے. اور پھر دیکھیں یہ مشن چل رہا ہے. وہ کیا ممتاز قادری نے اس مشن پہ عمل نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. اور آپ نے 5-6 دن پہلے وہ غازی فیصل والی، غازی خالد والی بات جو راول پشاور عدالت کے اندر اس نے قادیانی کو گولی ماری، دیکھا نہیں آپ نے؟ اب کئی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ دیکھیں نا قاضی فیصلہ کر دیتا تو یہ بہتر تھا. قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ 3 سال تو گزر گئے، ایک قاضی بھنگ پی کے بیٹھا ہوا ہے، کرتا نا فیصلہ. کیوں نہیں کیا اس نے فیصلہ بھائی؟ اور اگر یہ فیصلہ کرتا بھی سی تو اس نے تو یا کینیڈا بھیجنا تھا یا امریکہ بھیجنا تھا. وہ فیصل نے پہلوں جنم وچ کال چھڑیا ہے، وہ پتر جتھے جانا ہی اوتھے جانا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اور آپ کئی راگ الاپ رہے ہیں، نہیں جی ریاست کا حق بنتا ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے. بھائی ہم نے یہاں پر ریمنڈ ڈیوس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس ریاست سے ہم کیا توقع رکھے؟ بتائیں نا مجھے. سمجھ آئی؟ یہاں پر ہم نے بڑے بڑے قاتلوں کو چھوڑتے دیکھا ہے. یہاں پر تو سری گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ انہوں نے ایسے بھیجا جیسے سکی بہن کو بھیجا جاتا ہے. انہوں نے اپنی بہن بنا کے بھیجا. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے. وہ ایان علی ایک زمانے کی رنڈی عورت تھی، وہ پتہ ہوگا آپ نوجوان حضرات کو. تو وہ کیسے عدالتوں میں آتی جاتی تھی، وہ بھی جہاز میں ایسے وکٹری بنائی اور چلی گئی. ہم نے تو یہاں تک کے حالات دیکھے ہوئے ہیں. تو کیا ان عدالتوں سے توقع رکھیں کہ اللہ رسول کے معاملے میں یہ فیصلہ کریں گے؟ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جب قاضی اور ان کی قلم بانجھ ہو جائے اور وہ اللہ رسول کے معاملے میں فیصلہ نہ دیں تو تب فیصلے عشق کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ چونکہ یہ مشن جو ہے یہ جاری رہتا ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، پر یار اگر تمہیں کوئی بات کرے تو بڑے بھاگ کے حکمرانوں آگے نکلتے ہو، غیرت کرو، حیا کرو. اللہ رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے تو بتاؤ نا. جب ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور اس پاکستان بنے کو 75 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اور کسی کتے کو تو لٹکا دیتے نا. ہمیں پتہ چلتا کہ گستاخوں کو یہ پکڑتے ہیں، لیکن یہ پوچھنے والا کوئی نہیں. بہرحال میں نکتہ یہ دے رہا تھا کہ انصر صاحب چلے گئے، ان کا مشن ہے. اب جب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے نا، محرم کا مہینہ ہے، تو کم از کم اتنی محافل کریں کہ اس کی روح قبر میں خوش ہو جائے کہ میں جو اپنے بھائیوں کو، علاقے والوں کو بتا کے آیا تھا، انہوں نے اس مشن کو آگے جاری رکھا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھے دوست ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجابی میں تقریر کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ اردو میں آپ کو سمجھ تو آ ہی رہی ہے میرا خیال ہے جی. تھوڑا چلو میں پنجابی دے وچ بھی آپ نو تھوڑا جا سنا دینا. عرض خدمت یہ ہے کہ جیڑا بندہ جاوے نا او دیاں اچھائیاں بیان کرنے دا تے ویسے ہی حکم ہے نا. یہ تو مستدرک شریف کے اندر بھی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکروا حسن موتاکم. فرمایا جدوں تواڈے وچوں کوئی بندہ فوت ہو جاوے نا تے پھر او دیاں اچھائیاں بیان کرو، او دیاں تعریفاں کریا کرو. تو پوچھا کیوں؟ فرمایا تعریفاں کرو گے نا
تے او تعریفاں دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حتمی بخشش و مغفرت فرما چھڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اے مشکات شریف دے اندر حدیث ہے، ایک جنازہ گزریا، فرمایا قد واجبت، دوسرا گزریا، فرمایا قد واجبت. صحابہ کرام نے پوچھا حضور واجبت کیا ہے؟ فرمایا کہ جڑے پہلا جنازہ گزریا تے تسی او دی تعریف کیتی ہے او دے تے جنت واجب ہے، جڑے دوسرا گزریا او دی تسی مذمت کیتی او دے تے جہنم واجب ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو جدوں بھی کوئی فوت ہو جاوے نا تے کوشش کر کے اودیاں اچھائیاں نو بیان کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دے اوتے اپنا فضل فرما چھڑے. تے جڑا ہووے خود نیک حافظ قاری عالم اور سارے نو عشق رسول دی دعوت دین والا تے پھر ساڈا حق بندا ہے نا سی اس بندے دی تعریف بھی کر لئیے نا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ عزیزو اس واسطے بالکل انہاں دے مشن نو جاری رکھو اور اس مشن نو اگے لے کے چلو. اس تو اگلی بات، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیمات دے مطابق اے جڑی موت ہے نا، موت یہ صرف بندے نو مارن نہیں آندی، اے یاد رکھ لو. بات سمجھ رہے؟ موت آئی قبر دے وچ چلے گیا سلسلہ ختم نہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر ایسے حدیث لکھا ہے، آپ نے فرمایا حضور فرماندے نے انما خلقتم للابد. سمجھ آئی؟ فرمایا تو انو ہمیشگی واسطے پیدا کیتا گیا ہے. تھوڑا جہا باریک ترجمہ ہے، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے. بھئی باریک دا کی مطلب ہے بھی ہمیشگی واسطے پیدا کیتے گئے، یہ دا کی مطلب ہے؟ فرمایا دا مطلب یہ ہے انسان نو اللہ پاک نے جس ویلے تو عالم ارواح دے وچ پیدا فرمایا ہے نا، اس ویلے تو لگ کے جنت دے وچ جان تک یا معاذ اللہ جے دا ٹھکانہ جہنم ہے اوتھے جان تک ہمیشہ ہمیشہ واسطے انسان زندہ ہے. کی مطلب؟ صوفیاء فرماندے نے اے دا مطلب یہ ہے کہ انسان عالم ارواح دے وچ بھی زندہ ہے، اس تو بعد پھر اپنے باپ دی پشت دے وچ آیا، اوتھے بھی انسان زندہ ہے، پھر اوتھوں اپنے ماں دے پیٹ دے وچ آیا، اوتھے بھی زندہ ہے، پھر اوتھوں ہے دنیا دے وچ آیا، ایتھے بھی زندہ ہے، پھر جدو قبر دے وچ گیا تھی اوتھے بھی زندہ ہے، تاں ہی تے سوالاں دے جواب دیندا ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر فرمایا حشر والے دن اوتھے بھی زندہ ہے، تے پھر نبی پاک دی شفاعت دے نال جنت دے وچ، اور جے دا ٹھکانہ جہنم دے وچ ہے تو نے پھر جہنم دے وچ جانا ہے. اللہ تعالیٰ سانو جہنم تو بچائے تے جنت ہی عطا فرمائے. اور عزیزو فرمایا کہ جس ویلے تو اللہ نے انسانو پیدا فرمایا ہے نا، یہ صرف اپنا مقام بدل رہا ہے، یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے، یہ اپنی دنیا بدل رہا ہے زندہ ہی. انما خلقتم للابد، فرمایا تسی ہمیشگی واسطے پیدا کیتے گئے. ایتھے روڑے او مار کے مٹی، او قبر والے نہیں سن دے، او فلانے نہیں سن دے. اے پاگل دا پتر بھی تینوں مسئلے دا ہی نہیں پتا، اے میں پنگے لین دا کی فائدہ؟ نہیں جو سن دا تیرا پیو تے ککر تے ٹانگ دے. دیکھو نا سادہ جہی بات ہے، انہوں کسے ٹرانسفارم تے ٹانگ دے، نہیں جو سن دا مار کے جو مٹی ہو گیا. او خدا دے بندے ہو، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نو تو پڑھیا کوئی نہیں. وہ سبحان اللہ ہوندی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نو تو پڑھیا کوئی نہیں. یہ صرف اپنا مقام بدل رہا ہے، یہ جگہ بدل رہا ہے، جگہ بدل رہا ہے. جیسی اللہ نے وہ دی زندگی عالم ارواح دے جیسی زندگی ہو ویسی جاندا ہے، باپ دے پشت دے اندر جیسی ہو ویسی جاندا ہے، ماں دے پیٹ دے اندر جیسی ہو ویسے جاندا ہے. دنیا دے اندر آ کے تے سارے نو چانن ہے، پھر قبر دے وچ جا کے زندہ ہے تے سوالاں دے جواب دیندا ہے. فرمایا او پیراں دی آواز بھی سندا ہے، او دی قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے. سمجھ آئی نا؟ تے جے ہے ہی مردہ تے مار کے مٹی ہو گیا تے پھر سارا سسٹم کدھر گیا جناب؟ تے پھر اگر مردہ ہی ہے تے حشر نو پھر کیا نے اٹھنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو عزیزو یہ ساریاں باتاں اعلیٰ حضرت صاحب نے مسئلہ ہی حل کر چھڑیا. فرمایا انسان صرف مقام بدلدا ہے اے زندہ اپنے اپنے مقام تے زندہ ہے. جی میں اللہ رب العزت نے اے دے مقدر اور نصیب دے اندر لکھے ہے اسی طرح زندہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ دوستان گرامی، پھر یہ کہنا کہ موت آئی تے مار کے، نہیں 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 نہیں. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک نو شرح الصدور باحوال الموتى والقبور دے اندر لکھا. آپ نے فرمایا یہ جڑی موت ہے نا، موت یہ اصل دے اندر کیا ہے؟ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا یہ جڑی موت ہے نا، یہ ایک پل ہے، پل. یہ کردہ کی ہے؟ فرمایا کہ حبیب نو حبیب دے نال ملا چھٹ ہے. یہ تو ایک ملاقات دا ذریعہ ہوندہ ہے. یہ موت محبوب دے نال ملاقات واسطے ایک پل ہے. یہ پل بننا ہے تے ساڑی مصطفیٰ دے نال ملاقات ہونی. اس واسطے فرمایا گیا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن واسطے تحفہ ہے. حالانکہ تسی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، تحفہ پتہ کیڑی شے ہوندی ہے؟ جے دے نال بندہ خوش ہو جائے. دیکھو نا اے چادر ہے،
یہ مینوں حضرت علامہ صاحب قبلہ جتنے بیٹھے نے یہ کوئی تحفہ دین تو میں خوش ہو جاواں گا یار چادر میں، یا میں انہاں دیواں تے خوش ہو جان گے بھی یار سمر صاحب ٹوبے ہوئے سانو چادر تحفہ دے گئے. اچھی چیز ہے، خوشی دا سبب بن گئی، تحفہ ہے. تحفے دی ڈیفینیشن دے اندر یہ لازمی حصہ ہے کہ وہ چیز اچھی ہوے اور وہ دے نال خوشی دا سبب ہوے. تے اے کیڑی موت کیڑا تحفہ ہے کہ آوندیاں سب تو پہلو سنگ کٹیا جاندا ہے، ساواں بند ہو پچھلے روندے پے نے، تے پھر فرمایا کہ موت تحفہ ہے. کدی غور کیتا سی اس گل تے؟ موت تحفہ ہے، تحفے دے نال خوشی ہوندی ہے. اے کیڑا تحفہ ہے جے نال سارے ہی روندے بیٹھے نے؟ تھوڑا جہا غور کرو نا اپنے دماغ دے اوتے. تو بھائی اے اسی ویسے بھی خارجی لوکاں دی بات سوچ رہے ہیں، جیڑی اصل بات ہے نا، اصل بات او مردے دے اعتبار دے نال او تحفہ ہی ہے. اگر وہ کامل مومن ہوے نا تے تحفہ پتہ کس طرح ہے؟ علماء فرماندے نے دے اندر حکمت یہ ہے کہ جدو قبر دے اندر جائے گا انہوں مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور جنہوں قبر دے اندر حضور دا دیدار ہونا ہے تے دسو دے واسطے موت تحفہ نہیں ہے تے کی ہے جناب؟ شاعر کے اندر نا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ایسے نہیں نہ کہا اس نے، وہ دی توجہ اس طرف ہے. موت تحفہ اس واسطے ہے، فرمایا اگر تو ساڈا بن کے روے نا بندیا تے اسی تیری کانڈ نہیں لگن دینی. ہاں غازی ملک ممتاز قادری صاحب نو آکھے سی نا بھی 5 منٹ رہندے نے تہاڈی پھانسی نو، او کہن لگے نہیں یار جلدی کرو بس پھانسی دیو. انہاں آکھیا ایڈی کاڑ کیڑی شے دی ہے؟ تو آپ نے پتا کی جواب دیتا سی؟ تو فرمایا تو روکدا کیوں ہے؟ سپرڈینٹ نو آ گیا، وہ کہنے لگا جی 5 منٹ باقی نے. فرمایا کملا ہو گیا 5 منٹاں دے لالچ دنا مینوں، اور میں تو 5 سال پتہ نہیں کیویں کڈ کے آیا اتھوں تک. انہیں آکھیا کیڑی کاڑ ہے؟ انہیں آکھیا کدی میریاں اکھاں دے نال ویکھ تینوں پتہ لگے زہرا دا بابا مینوں لین آیا کھلوتا ہے. دس ہائے 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 کو بات سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ کوئی نہیں آئی. تو اصل اے حقیقت حال ہے، اے موت محبوب دے نال ملاقات واسطے ایک پل بن جاندا ہے، ملاقات ہو جاندی. اور پھر موت تحفہ ہے، یہ تحفہ نہیں تے کی ہے؟ دیکھو نا بڑے بڑے بزرگاں دے کول سوال ہوئے، تسی تے پھر گجرات دے رہن والے ہو نا، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو پڑھو تو بڑے سوادی گلاں لکھ دین. فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کر دیا کہ آپ مردے کو نہلا کے بھیجتے ہیں، خوشبو لگا کے بھیجتے ہیں اور نیا کپڑے پہنا کے بھیجتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اگر کوئی سجدے چ بھی فوت ہو جائے نا تے دے باوجود پھر ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ نواں سوٹ لٹھے دا پوا کے نا خوشبوواں لا کے نکلیے. اسی طرح نا جی آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا بڑا سونا جواب دیتا. فرمایا گل اے وے اسی اینو دولہا بنا کے اس تو کالنے بھی اس لائق ہو کے جا کے مصطفیٰ دا دیدار کر سکیں. تیری نظر پوے آپو جان اسی تینو پاک کر کے کلے ہے، سونا بنا کے کلے ہے، دولہا بنا کے کلے ہے، تاکہ تیری نگاہ مصطفیٰ جان رحمت تے جدو پوے نا یوں بھی تینو ویکھ کے خوش ہو جانا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اگر کوئی سجدے چ بھی فوت ہوئے تو پھر بھی انہوں نے نہلا کے کلی دا. چونکہ اگر کوئی بندہ کار پاک بھی بیٹھا ہوئے تو جدو دولہا بنا رہا کہندے ہو نہ تو کے کپڑے پاؤ سجنا تو آج لاڑا بننا ہے، تے اسی بھی جنوں لاڑا بناؤں دے پہن انہوں تیار کر کے ہی کلنا ہے. اسی ان بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ اور پھر اے بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے موت دے بارے ارشاد فرمایا جنہوں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے بیان فرمایا. فرمایا الموت بابن، فرمایا موت ایک دروازہ ہے، کل نفس داخلوہا، ہر نفس ہر جاندار نو اس دروازے دے وچ داخل ہونا پینا ہے. سمجھ یہ واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے، لیکن موت ہوئے تے موت تو ڈرنا نہیں چاہیے. اے بات یاد رکھو، سمجھ آئی نا؟ برے خاتمے تو ڈرو، موت تو نہ ڈرو، کیونکہ خاتمہ تے ہونا ہی ہونا ہے. نہیں توجہ فرمائی، باریک بات ہے، سمجھو تھوڑا جا. خاتمے تو نہ ڈرو، خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. برے خاتمے تو ڈرو، دعا کریا کرو چنگا خاتمہ ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تحت علماء نے لکھا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نو پڑھو تو نہ تو کمال ہی کر چھڑیا. فرمایا جڑی موت ہے نا یہ ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے، موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ادھر ویکھیا جے ذرا، ایتھوں بھی مسئلہ حل ہوندا ہے. آپ فرماندے نے ذائقہ چکھنا ہے اسیں تے چکھنا ہے موت دا. تے مثال بڑی سونی دیتی. فرمایا جدو شیر نے کھانا ہوئے نا بکری نو تے بکری ڈر دی ہے یا شیر ڈردا ہے؟ کئی سمجھ گیا تے کئی رہ گیا جے تھوڑا جہا. شیر نے کھانا ہوئے بکری نو تے بکری ڈر دی ہے یا شیر ڈردا ہے؟ آخے تو بکری ڈر دی ہے.
تے فرمایا کیوں؟ اگے اس واسطے کہ شیر نے چکھنا ہے، شیر نے کھانا ہے، شیر نے اودا ٹیسٹ کرنا ہے. تے فرمایا بندیا کمڑا ہو گیا، تو موت تو ڈردا پھرنا ہے، اونے تیرا ذائقہ نہیں چکھنا، تو چکھنا ہے. شیر بن بکری نہ بن. تو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ تو شیر بننا چاہیے. موت کو ڈرن دا کی فائدہ بھائی؟ موت نے تے آنا ہی ہے، ہاں بری موت کو ڈرنا چاہیے. فرمایا ذائقہ ہے نا، تے ذائقے تے دو طرح دے ہوندے ہیں، ایک میٹھا ہوندا تے ایک کوڑا ہوندا ہے. دعا کریا کرو اللہ جدو ذائقہ عطا فرمائے تے میٹھا عطا فرمائے، کوڑا ذائقہ نہ ہوئے. میٹھے ذائقے دا مطلب آسان سادہ جہی بات ہے، خاتمہ ایمان تے ہو جائے، خانے کعبے دے وچ موت آ جائے، احرام بنے ہوئے موت آ جائے، حج دے موقع تے آ جائے، تے جے قسمت دی معراج ہوئے تے گنبد خضرا تے نظراں جمیاں ہون، درود و سلام جاری ہوئے تے قدمہ چ موت آ جائے. سمجھ آئیے؟ میٹھی موت ہے. نماز دے وچ موت آ جائے، فرما برداری دے وچ موت آ جائے. سمجھ؟ یہ ساریاں اچھا ذائقہ ہے موت. اور برا ذائقہ بندہ شرابی ہوئے، کبابی ہوئے، پینا پراواں دا حق کھاوے، 2 نمبر ہوئے، والدین نو ستاوندا ہوئے، اللہ رسول دا نافرمان ہوئے، چوری ڈاکہ کر دے مر جائے، کتے دی موت جنوں آکھیا جاندا ہے. تے یہ جنیاں موتاں نے یہ سارے کوڑے ذائقے نے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ تے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ میٹھا ذائقہ عطا فرمائے. کوڑا ذائقہ جیڑا ہے کہ میں کچھ پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ مزہ لے رہے ہیں. ٹائم کیا ہو گیا یار مجھے بتائیں تھوڑا سا؟ 12:19 ہوئے. تو کتنی دیر تک یہ مجھے گفتگو کی اجازت ہوگی؟ ہاں جی اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اجے واہ ٹائم ہے، یہ تھوڑا جب برداشت کرو تو سبحان اللہ فرماؤ نا جی. یہ میں بالکل آج دیکھ لیں جیسے میں پہلے تقریر اس لہجے میں نہیں کر رہا، چونکہ آج میں مہمان بن کے آیا ہوں. تو آپ نے کہا کہ 2 گلاں سانو سنا دے، تے چلو میں سنا دینا آپ حضرات نو. تو اس لہجے دے نال ہی تسی بھی ذرا محبت پیار دے نال بیٹھ کے گل سنو، تاکہ اس گل دا جڑا لطف ہے نا وہ لطف سانو مل سکے. عزیزان مکرم، عرض خدمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق اے جڑی موت ہے نا یہ ایک ذائقہ ہے. قرآن مجید نے انہوں ذائقہ آکھیا ہے. تے ذائقہ میٹھا بھی ہوندا ہے تے کوڑا بھی ہوندا ہے. دعا کریا کرو ذائقہ آوے تے میٹھا آوے، کوڑا نہ ہوئے. سمجھ آئی؟ اور وہ دی مثال اور وضاحت میں جناب دے سامنے عرض کر دیتی ہے. دوستان عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیمات دے مطابق جڑا فلسفہ ہے نا، فلسفہ اے جڑے زیادہ کو 4 جماعتاں پڑھ جاننا وہ پھر کہندے نے ہمیں لاجک بتائیں. وہ ذرا کان کھڑے کرو تو ہم لاجک بھی دسی جاواں. یہ تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، کیا کریں ہم؟ توہین کی نیت سے نہیں میں کہہ رہا، یہ بڑی باریک بات ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ آخے جی ساواں چالدیاں ہون تے بندہ زندہ ہے، تے جے ساواں مک جان تے بندہ مردہ ہے. میں کہا جی میڈیکلی لحاظ دے نال اسی بھی یہ ہی ماننے ہاں. ساڈے وال بھی انج ہی ہوندا ہے. بندہ قوم وچ بھی ہوے نا تے اگرچہ انہوں 2 مہینے گزر جان، بندہ کہندا یار نہ بولدا ہے نہ ہلدا ہے نہ اٹھدا ہے، تینوں دفنائی ہے؟ کہندا نہیں ساہ چلدی پئی. تے جدو ساہ نکل جائے پاویں چنگا تکڑا جوان ہوئے، وہ کہندے یار اینوں دفناونا تو چنگا پلا ہے. وہ کہندا ہے چنگا پلا پر ساواں کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے کہ ساواں ہون تے بندہ زندہ ہے تے جے نہ ہون تے بندہ مردہ ہے. یہ بالکل میڈیکلی پوائنٹ دے نال ٹھیک ہے. اور علماء بیٹھے نے جڑا حکم ہوندا ہے نا وہ لگدا ہے ظاہر تے. کدے اوتے لگدا ہے؟ ظاہر تے. ہر چیز دا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور وہ جڑا باطن ہوندا ہے وہی فلسفہ ہے، وہی حقیقت ہوندی ہے. انہوں بھی سمجھنا ہے ظاہر دے مطابق یہ حکم ساواں نکلیاں بندہ فوت ہو گیا. لیکن اگر فلسفہ ویکھیا جائے، باطن ویکھیا جائے، حقیقت ویکھیا جائے تے قرآن مجید اس بات دی وضاحت فرماوندا ہے کہ ساواں چلن تے نہ چلن دا نام موت نہیں ہے. آپ کہو گے پھر اس تے دلیل دے بھائی، قرآن دے کتے لکھے ہے؟ آؤ اسی تو ہم دلیل دینے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جدو ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں نے آ کے دعوت اسلام دیتی نا تے وہ نہیں سن ماندے. تے پتہ کی فرمایا نبی پاک نے؟ توجہ رکھنا ذرا. اللہ پاک نے فرمایا حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، انک لا تسمع الموتى. فرمایا اے جڑے مردے نے نا، مردے جنہوں سمجھ آئی وہ بولے، انہاں مردیاں نے تہاڈی گل کوئی نہیں سننی. حالانکہ وہ تو زندہ سن، ساواں لیندے سن. یہ دا مطلب ساواں دا نام تے پھر زندگی نہ ہویا، وہ نہ مردہ آکھیا. اچھا کئی مولوی تھے پڑھ کے سناؤندے نے جناب خشک، او جی دیکھو اللہ پاک نے فرما دیا مردے نہیں سنتے. میں آکھیا جناب اگر اللہ پاک نے فرما دیا مردے نہیں سنتے تو نبی اللہ کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے؟
آخر نہیں کر سکتا. تو میں کہا پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ جدو بھی قبرستان جاؤ تو اتنے جا کے آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. جدو مردے سن دے ہی نہیں تے تینوں زیادہ پتا یا نبی نو پتا ہے؟ یار یہ گل تے تیری ٹھیک ہے، نبی پاک نے فرمایا جا کے سلام آکو. تے میں کہا مردے جدو سن دے ہی نہیں تے ایک کلام بالکل فضول اور لا جانی، نبی دا حکم اور کلام لا جانی فضول ہو ہی نہیں سکتا. اگیا گل تے ٹھیک ہے. میں کہا میرا پتر کدی توفیق ہوئے تیری تشریح بھی پڑھ لیا کرو، کسی اپنے مولوی دی تفسیر پڑھ لو. او دے اندر لکھے اے آیت کافراں دے بارے آئی جڑے نبی پاک دی حق بات نو نہ سن سکے نہ او دے تے عمل کر سکے. اللہ نے فرمایا حبیب ٹور دے پھر دے ہن پر ہن مردے ہن مردے. اچھا جدوں گل آئی دوسرے پاسے اسی تانوں قرآن وچ وکھاؤنے ہیں بندے قبراں چون گے، بندیاں دے جسماں دے ٹکڑے ہون گے. رب فرمائے گا انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا. ہے کتھے لکھے ہے؟ او میں کہ دوسرے سپارے چ ہے. اللہ نے نہیں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. فرمایا جڑا اللہ دی راہ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا. بندہ فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے اللہ دی راہ دے وچ، اور کئی حضرت سیدنا امیر حمزہ دی مثال لے لو، مسلا کر دی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا. اللہ نے فرمایا انہوں مردہ نہیں آکھنا. اچھا پھر اتھوں تک یہ بھی بڑے لطف والی گل ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ مردہ نہیں آکھنا بس حکم ختم. مردہ نہیں آکھنا گل اتھے مکائی نہیں، اگے گل ٹوری. فرمایا مردہ نہیں آکھنا، یہ آکھنا بھی پوے تو زندہ آکھنا ہے. زندہ زندہ بندے بولو سبحان اللہ اس گل تے. یہ بڑے لطف والی گل ایتھے گل پوری ہو گئی. انہوں نے مردہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی اسی مردہ نہیں کہتے دی توہین نہ ہو جائے، گل تو ٹھیک، چپ ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا مردہ کہن تو رہنا ہے چپ، تو جے کہنا پوے تو کہنا ہے زندہ. تو پھر میں کیوں نہ کہاں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو پھر اسی نبی نو کیوں نہ کیے یار؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ ہن دیکھو شہید جدو شہید ہوندا ہے ظاہر سی بات ہے تلواراں نیزے تیر سب کچھ لگدا ہے نا، سار نکل دے نے کہ نہیں نکل دے؟ بولو نا سارے حضرات، نکل دے نے نا. اچھا اس تو بعد قبر دے وچ بھی ٹر جاندا ہے تو انہوں کہنا کی ہے؟ تو پھر میں تانوں کی آکھیا سی بھئی آساواں چلن تے نہ چلن دا نا زندگی موت نہیں. یہ ظاہر تے حکم تے لگدا ہے، لیکن اگر باطن اور فلسفہ نو ویکھیا جائے تے بندہ کسی اور دنیا ٹر جاندا ہے. کہ پھر مولانا دا مطلب کیا ہے؟ میں کہا ظاہراً حکم یہی ہے کہ ساواں ہیں تے بندہ زندہ ہے، یہ ساواں نہیں تے بندہ مردہ ہے. لیکن فلسفہ قرآنی یہ ہے حقیقتاً اگر زندہ تے مردہ ویکھنا ہوئے اس بندے نو ویکھیا کرو جے دی کیفیت ہے دو آیتاں دے مطابق ہے. آخر یار یہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہیں بظاہر. ایک دے وچ بندے زندہ سن تے رب نے مردہ آکھے اے کافر، دوسرے دے وچ شہید مسلمان قبراں سن تے رب نے زندہ آکھیا، بظاہر نہیں سمجھ آ گیا. تو میں کیا ہوں آپ سمجھیے نا کہ وہ کیڑی شے ہے جن نے زندیاں نو مار چھڑیا تے مردیاں نو قبر دے وچ جا کے بھی مرن نہیں دیتا. وہ شے نو نہ لب لئیے تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. آخر ہاں وہ شے لبو کیڑی ہے؟ اب اس جملے تے بھی مینوں اگر کہنا پوے نا کہ سبحان اللہ آکھو تو پھر 5 گھنٹے گڈی میں آپ چلا کے آئے، ڈرائیور بھی میرے نال کوئی نہیں، چونکہ میں وعدہ کیتا سی میری تھکن نہیں پھر دور ہونی، ذرا سواد دے نال بولنا ہے. علماء فرماندے نے او بھائی اے ساواں چلن نہ چلن والا حکم ظاہر ہے، حقیقتاً زندہ تے مردہ ویکھنا ہوئے نا تے اے دو آیتاں سامنے رکھ کے ویکھو. کیویں؟ فرمایا کافراں نو مردہ اس واسطے آکھیا کہ انہاں دا تعلق مصطفیٰ دے نال کوئی نہیں سی. شہیداں نو زندہ اس تو آکھیا انہاں دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہے سی. پتہ چلیا اصل زندگی تعلق مصطفیٰ دا نام ہے اور اصل موت تعلق مصطفیٰ کٹ جان دا نام ہے. جے دا تعلق ہووے وہ قبر دے وچ جا کے بھی زندہ ہے. اگر ہاتھ ہیں تو زیارت کرواؤ نا ذرا سبحان اللہ بھی فرما. اللہ اکبر. کو بات سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ کوئی نہیں آئی. کافر زندہ سن رب نے مردہ آکھیا، شہید قبریں سن
رب نے زندہ آکھیا ہن بظاہر تے وہ گل تے پھر سمجھنی پے گی نا بھی اے مردے تے زندے کیویں ہوئے. فرمایا اے ہے تعلق مصطفیٰ. جیدہ تعلق ٹوٹ جاوے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے اور جیدہ تعلق جڑ جاوے وہ قبر جا کے بھی زندہ ہے. بس اینی بات ہے. اگر چاندے ہو کہ حقیقتاً زندگی مل جائے باطناً زندگی مل جائے چاندے ہو فلسفہ موت و حیات سمجھ آ جائے تو پھر کم از کم انہاں دو آیتانو سمجھو اور وہ شے ہے تعلق مصطفیٰ. آج تو بعد پھر اپنا حضور دے نال تعلق پکا کر لو. سمجھ آ رہی ہے جناب عزیزان مکرم؟ سو اس واسطے موت اور زندگی دا اے فلسفہ ہے اور یہی وجہ اے ہے کہ یزید نے امام علی مقام نو شہید کروا کے سمجھیا کہ میں زندہ تے او شہید ہو گئے لیکن انہوں ایک کوئی نہیں سی پتہ بھی قرآن دا فلسفہ کی کہندا ہے. یزید قیامت تک واسطے مردہ باد ہو گیا حسین قیامت تک واسطے زندہ باد ہو گیا. کو بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ تو آج کم از کم اس محفل دے اندر بیٹھ کے نا اس آیت دے تناظر دے اندر اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دے نال بھی اپنا تعلق مضبوط کرو اور کوشش کرو اپنے بچیاں نو بھی. چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیڑیاں کیڑیاں؟ حب نبیکم و حب آل نبیکم و حب اعلی تلاوت القرآن. فرمایا ایک اپنی اولاد نو نبی دا پیار سکھاؤ. اچھا ایتھے تھوڑا جا غور طلب بات ہے. سناؤ نہیں سکھاؤ. سنان دا کیا ٹی وی لگا ہے حضور دی شان بیان ہو رہا ہے محفل پتر آجا چلیے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ تو سنا رہا ہے. سکھانے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سکھانے کا مطلب ہے پریکٹیکل دنیا میں آ خود اپنی ڈیوٹی ادا کر. اور میں سادہ لہجے دے اندر کہندا ہوں نا پیار انج نہیں سکھا ہوندا نبی دا کہ بندہ کبھی بھی وہ ہمارے جیسے تھے ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا میں کہ ڈوب کے مر جا. تم ہی نبی دا پیار سکھائیں گا ظالمہ ہے. یہ پیار سکھاؤنا ہی نا تو انج سکھا. پتر بیٹھا ہوئے تیری چوڑی دے وچ چھوٹا تے تو انہوں پوچھ وے پترا اے جڑا آسمانہ دا چاند ہے اے میں انہوں آواز ماراں تے اے آوے گا. انہیں آخنا ابا جی نہیں آوے گا. او دا متھا چوم کے دس پترا جے دا سی کلمہ پڑھیا انہیں آواز ماری آواز نہیں بلکہ اشارہ کیتا تے چند قدمہ دے بیچ آ گیا. اپنی چوڑی چ بٹھا پتر قریب بٹھا انہوں دس او جڑا درخت ہے اگر میں آواز مارا تے آئے گا. انہیں کہنا نہیں پاپا نو پاپا وہ تو نہیں آئے گا. انہوں آخوئے پاپا دیا پترا انہیں نہیں ہونا میرے آکھن تے پر جیڑے نبی دا کلمہ آسی پڑے ہے وہ آپ آواز مارن تے آؤندہ ہی آؤندہ ہے. اگر نبی کسے نو کال چھڑ دے سی تو درخت پھر مصطفیٰ دے قدمہ چاہ جاندہ سی. پھر تیرے پتر دے دل دے اندر حضور دا پیار پیدا ہوئے گا. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ ہاں تو پھر آ جدو ملا شریف تے چنڈے چنڈیاں لیٹاں لگن نا تو انہوں نے دسیا کر پترا یہ پتہ کیوں لائیاں نے. اللہ پاک نے اس ویلے ستارے تھلے کیتے سن. اسی ستارے تھلے نہیں لا سکے چین والیاں تو لا لئیے نا تاکہ وڈا ہو کے وہ گستاخ نہ بنے مختلف سوال نہ کرے اے خرچے اے میں چنڈے وہ پھر گستاخ نہ بنے. انہوں پتہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے سن اللہ پاک نے اتنا اہتمام فرمایا تے اسی اپنی شیان شان اپنی طاقت اعتبار دے نال تے اہتمام کریے ہی صحیح نا. سمجھ آئی؟ انہوں پھر سکھایا جائے انہوں دسیا جائے اے 14 اگست دے چنڈے اے ساڑی کراں دے چھتاں تے او پترا اے 14 اگست ہوئے جس دن سانو پاکستان ملیا اسی ہر سال یاد کرنے ہیں اور ربیع الاول ہے جس دن سارے نبیوں دا امام ملے ہے. اس واسطے چنڈے لاؤنے ہیں اپنی اولاد نو سمجھا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری آل کا پیار سکھاؤ. اپنی اولاد کو بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کربلا سے بڑی بھی کسی نے قربانی دی ہوگی تو پھر انہوں نے امام علی مقام دے سارے حقیقت مبنی جڑے واقعات نے صحیح و سند علماء جڑے وہ سناؤ انہوں پتہ لگے دین اسلام دی خاطر امام علی مقام نے قربانیاں کیویں دتیاں. یہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے کہ امام علی مقام دا نام لیا جاوے رو پیٹ کے 8-10 دن کھوتیاں گھوڑیاں دے پیچھے بندہ لگا رہے تے ہٹ کے گھر وڑ جاوے. یہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے بندے دے پتراں دا کام نہیں.
مٹھے بولو ہے سیدھی گل کون سنے وہ بھی کوئی بندے دے پتراں والا کام نہیں. اور میرا سوال ہے وے امام علی مقام نے مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا کربلا 71 شہید کروائے کیوں؟ آپ نیزے تے چڑھے کیوں؟ انہاں کھوتیاں کوڑیاں واسطے اقتدار واسطے؟ آخر نہیں. میں کہا کادے واسطے؟ آخر جی قرآن نماز سجدہ اذان کلمہ. تے میں آکھیا پھر حسین نیزیاں تے چڑھ کے قرآن پڑھے. اونچا تو بولو نا یار میں کیا کہہ رہا. اور ایتھے امام حسین دے نام تے تندہ سارا ہوئے تے حافظ ایک نہ لبے. امام علی مقام دا سر اقدر نیزے دے ہوتے. زید بن ارکم فرماؤندے نے داڑھی مبارک اینی سی ہوا نال ہلدی سی. میں کہ امام علی مقام دی دا مطلب ایڈی تے داڑھی ہے سی. امام دا نام لین آلیا اور ٹوپیاں لا کے تقریراں کرن آلیا کتھے ہی داڑھی کیڑے امام نو ماننا ہے کو ساڑے نال بھی کو دو گلاں کرنا. کیا تماشا ہے یار یہ بتاؤ. تسی بھی دھوکھے چوں نہیں نکلنا یار نکلو باہر. امام علی مقام نے اپنا سر کٹوایا سجدے دے وچ. ایتھے امام حسین دے نام تے سارا رولا پایا جاوے تو نماز ایک نہ پڑھی جائے. نہیں میرا خیال ہے نہیں. لاک ڈاؤن ہے پئی تہاڈا تاں کی آکھیے تانوں سچیاں گلاں سنن تے سچیاں گلاں دے لاک ڈاؤن رہ گیا. باقی لاک ڈاؤن لگا ہی اس واسطے سی ڈرامہ کرو حق سچ نو چھپا دیو. اللہ خیر صلی اللہ او تہاڈے سامنے. او دوستان گرامی امام علی مقام نے سب قربانیاں دین متین واسطے دتیاں تے ساڈا حق بندا ہے نا امام علی مقام دے مشن نو تے لے کے چلیے. لکھاں سلام ہون کراچی دے اندر رہن والے بابے پیر محمد الیاس قادری صاحب نو جڑا مشن زندہ کر دینے. جدو محرم دا مہینہ آوے نا 3 دن 8 9 10 یا 9 10 11 آپ اپنے سارے مریدن جے دے کول کوشش وقت نکال کے جا سکے امام علی مقام دے مشن تے کم کرو. لوگ ملیاں دے کھوتیاں گھوڑیاں دے پیچھے دوڑ دے نے اپنے آپ نو ہی کٹی جاندے نے. انہاں کھوتیاں نو آکھو اوے او کم نہیں. امام علی مقام دا کم سی کلمہ نماز قرآن تلاوت اذان. اوے او گلیاں دے کھوتیاں گھوڑیاں مگر نہیں. قرآن پڑھنا تے مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھو. امام علی مقام دی روح بھی ترازی ہو جاوے نا. تو ضرور اس مشن نو یاد رکھو. امام علی مقام شہید ہو گئے ہوئے 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 شہید ہو گئے. او شہید تے ہو گئے نے او یہ دسو کیوں ہوئے نے. بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ایک کوئی نہیں دسدا تاکہ انہوں نے مشن زندہ ہو. یہ دا مطلب ہے کہ لوگ تو پھر یزیدیت نو پروموٹ کر دے پینا حسینیت نو پروموٹ کرنے تے سجدے کر نہیں توجہ فرمائی. حسینیت نو سپورٹ کرنے تے قرآن پڑھ اپنے پتران نو حافظ بنا. حضرت علی اکبر تی اذانہ پڑھن ہیں تے اپنے پتران نو اذانہ سکھا. امام حسین دے مشن نو سپورٹ کر. ایتھے امام حسین دے مشن نو سپورٹ ہی کوئی نہیں کیتا جاندا. یزید دا مشن کی ہے بے نمازی رہو داڑیاں کٹاؤ صحابہ کرام نو گاڑیاں کڈو. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اہل بیت دے دشمن بنو اے یزیدیت ہے. شراباں پیو سگٹاں پیو جمعے نہ پڑھو. اوکے جی ساڈا جمعہ امام مہندی دے آن تے ہونا ہے. میں کہو کیڑی قوم ہوئے اونی دیر تائی روٹی بھی بند کرو مہندی پا کے آن گے تو تانوں بنا کے دین گے. اب بندے دے پتر بنو یار خدا دا نام منو. تو گرامی قدر حضرات اے یزیدیت نو سپورٹ کیتا جا رہا ہے. یزید بھی چاہتا سی کہ دین دیاں چیزاں مٹ جان تے آج بھی کئی لوگ مٹا رہے ہیں لیکن مبارک ہوئے سنیو توانو. سمجھ آئی. تسی اپنے باپ دی تربیت تے اپنی ماں دا پیتا ہویا دودھ حلال پہ کر دیو. تسی کدی بھی بے ادبی اور توہین والے راستے تے نہیں چلے. جدوں بھی چلے ہو یا اہل بیت دے راستے تے چلے ہو یا صحابہ کرام دے راستے تے چلے ہو. اور یہ وہ راستہ جڑا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. دوستان گرامی آخری بات پھر آپ دے کولو میں اجازت منگا. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مواہب اللدنیہ دے اندر امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھیا ہے. ایک صحابی فوت ہو گئے. نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام آپ جنازہ پڑھن تو پہلے پوچھ دے ہوندے سن یہ کون ہے کیسا ہے. ساڈیاں تے کہندے فلانا مار گیا یار جنازہ پڑھنا ہے وہ منہ ہی بکھاؤنا ہے.
میں کہ اتھے منہ وکھائی رکھی اگے پاویں نہ ویکھن جوگا رہیں. ہائے 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 ہائے. ترمذی شریف دی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن, ایک جنازہ آیا, بلکہ علماء بیٹھے نے, انہوں نے پوچھو مشکات شریف دے اندر, مسند دے اندر, کنز الحدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. حضور نے فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے نا تو مجھے جنازے پر بلایا کرو, جس کے جنازے پر میں آ جاؤں اس کی قبر میں نور داخل ہو جاتا ہے. اگر یہ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ نبی پاک اتنا اشتیاق رکھ دے سن جنازہ پڑھن دا. جنازہ آیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں بندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. ترمذی دے اندر صحیح و سند صحیح المتن حدیث ہے. پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان بن عفان, اے میرے پیارے غلام تے پیارے داماد پیارے صحابی عثمان غنی دے نال نفرت رکھدا ہے, تے جڑا عثمان دے نال نفرت رکھے دا جنازہ میں کیویں پڑھ لواں؟ تے جڑا حضرت عثمان دا ذکر بھی ضروری ہے نا. تقریباً 3 دن تو بعد یا 2 دن تو بعد آپ دا یوم شہادت 18 ذی الحج آپ شہید ہوئے مدینہ شہر دے اندر, آپ دا ذکر بھی تو ضروری ہے نا. تو فرمایا اے دا جنازہ میں نہیں پڑھنا چونکہ عثمان دا دشمن ہے. جڑا عثمان دا دشمن ہوئے بغض رکھے, بغض تو دل دے وچ ہوندا ہے, اے دا مطلب نبی جاندا تے دل وچ کی ہے. سنی بندے تو بول لینا, سارے ہی لاتے رہو گے. یہ دا نہیں آپا پڑھنا. اے بغض, اے دا مطلب ہے جڑا بندہ ہوئے نا کانا 2 نمبر اندروں پینچر. سنی بندے کدوں بولن گے یار, اونا بندیاں دے جنازہ پڑھن دا ساڈا توک ہی کوئی نہیں بندا. جنازہ او دا پڑھنا جڑا ٹنا ٹن سنی ہوئے. او یہ تو مولوی روکتے رہتے ہیں. میں کہا پتر مولوی کدی نہیں سی روک سکتے کیونکہ ساڈے کڑا پیو دا دین ہے. یہ حسین دا نانا نہ روک کے جاندا تھے. سانو تو دس کے کہنے او جڑا عثمان دا دشمن ہے, جڑا ابو بکر دا دشمن ہے, عمر دا دشمن ہے, او جڑا مولا علی دا, سیدہ زہرا پاک دا, سیدنا حسنین کریم دا, کسے صحابی اہل بیت دا, او دا ساڈا کی تعلق ہے؟ چونکہ اسی جنوں بھی منیا ہے, او دے قبیلے دی وجہ تو نہیں منیا, اسی منیا تے مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات میں؟ اے نہ بے کیا کر نمبردار ہے, چودھری ہے, سیٹھ ہے, راجہ ہے, مہاراجہ انگلینڈ رہندا ہے. اور ایداں دے بتھیرے ویکھے نے اسی. سانو گلی دا غریب بندہ توتی پاویں پاٹی ہوئے تے قمیض تے پیوند لگے ہون, حضور دا نام آوے اودی اکھاں چوں اتھرو آ جان, میرے تو سر دا تاج ہوئی ہے نا. ساڈے تو سر دا تاج ہو ہے. تو اس واسطے 2 نمبر بندے دا کدی جنازہ نہ پڑھیا جا. میں تنوں صحیح دسدا پیاں, مر تھاں جاؤ گے. مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. میں کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جڑا پڑھیا ہوں سناواں بھی نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا یار. جڑا پڑھیا ہوں سناواں بھی نا. اور نبی پاک نے نہیں پڑھا, میں کیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں پڑھو؟ نہیں, ہم تو بھائی پہلے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس کی اوقات کیا ہے. بولو تو صحیح نا یار, بتاؤ اس کی اوقات کیا ہے. جب لوگ بتائیں کہ یہ امام حسین کو بھونکتا تھا, صحابہ کرام کو بھونکتا تھا, یا حضرت علی کو بھونکتا تھا, یا میلاد کے جھنڈوں پہ بھونکتا تھا, ہم کہتے ہیں بھونکتا تھا چھڑ دیو. اور اگر کوئی کہے کہ یار بندہ تے گناہگار سی پرنا اللہ علیانا پیار رج کے کردا سی, اسی کہندے چھڑ او اے دا تے رب دا معاملہ ہے. ساڈے جننے بزرگ نے انہاں دا تے سجن ہی ہے نا. اسی تے پھر سجنا نو ویکھنا ہوندا ہے نا جی, اسی کسی اور نو کی ویکھیے. اس واسطے یاریاں پکیاں لاؤ, عقیدے دے ٹانا ٹان بن جاؤ. تو یہ حضرت عثمان غنی کی بات بھی ہے. مواہب الدنیا کی بات سنا رہا تھا. نبی پاک کے پاس ایک جنازہ آیا, آپ نے فرمایا یہ کیسا بندہ ہے؟ پوچھے آپ, امت نے ہی سبق دیتا نا. انہوں نے آکھیا ما کان علمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحب اللہ و رسولہ. فرمایا یا رسول اللہ جنہ کے سانو علم ہے نا, اے بڑے لطف والی گل, جنہ کے سانو علم ہے, جنہ کے سانو پتہ ہے, اس حساب دے نال اے اللہ دے نال بھی پیار کردا سی تے یا رسول اللہ تواڈے نال بھی رج پیار کردا سی. اچھا ہوں اگلی گل کی بھی عمل کیسا سی, زیادہ سی تھوڑا سی تجد, او گل حضور جنہ کہ سانو پتہ ہے نا تواڈے نال پیار کردا سی رب نال. ہوں نبی پاک دے جملے سنے, امام قسطلانی لکھ دے نے, آپ فرماؤندے نے ما کان علمت ان یدخلہ اللہ الجنہ, اور جنہ تواڈے کول علم سی تسی دسیا ہے, ہوں جنہ میرے کول علم ہے نا اس حساب دے نال ہے جنتی. فرما جنہ ساڈے کول علم ہے بھی جنتی.
اس واسطے کدی پیار کر کے تو ویکھنا مالکاں دے نال ہے۔ حضور دے پیارے غلاموں، جڑا نبی پاک دا سچا غلام بن جائے نا، وہ ایسی گل کر جاتا بندہ سوچتا رہتا ہے۔ آخری بات اور گفتگو ختم، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، سارے حضرات توجہ فرماؤ، بڑے چھوٹے، شادی شدہ غیر شادی، سارے حضرات، بڑی لطف والی بات ہے۔ کئی مرتبہ بخاری دے اندر حدیث آئی ہے، ویسے مسلم دے اندر متفق علیہ حدیث۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم، اے میاں بیوی سن۔ حضرت ابو طلحہ کی تے لمبے سفر تے گئے، آپ دا نا ایک بیٹا بیمار سی، کہنے لگے میرا پتر ہے تینوں ذرا نا، اور جی بندہ کہندا نا کرم والیے دا دھیان رکھیں، کہہ کے بیمار جو سی، آپ چلے گئے لمبے سفر دے، 2 دن لگے، 4 دن، 6 دن لگے۔ جس دن واپس آنا سی نا، تو آپ نے گھر پیغام کلیا بھی آج میں آ جانا ہے، سنو نبی پاک بخاری دے اندر اور دیگر کتب دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی لمبے سفر پہ جائے یا دوسرے شہر میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، جب آنا چاہے تو فرمایا چھپ چھپا کے گھر نہ آئے۔ کہتے ہیں میں سرپرائز دے رہا ہوں، اور سرپرائز دے منہ آڑیا حضور دی سن کی ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ، یہ ایک گلا میں سرپرائز دے رہا ہوں، منہ ہی دیکھ لا سرپرائز آڑا۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی باہر سے آئے، 2 4 10 دنوں کے بعد، مہینے 2 سال کے بعد، وہ آنے سے پہلے بتائے۔ اس کی بڑی حکمت علماء نے لکھی ہے، میں وہاں یہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مطلب گھر والی کہیں گئی ہو، مثال دے طور تے تو چھاپا مارا تو ماں پیاں دے بیٹھی ہے، کینوں سرپرائز دینا ہی، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اگر تو راتی آ کے جی میں آ گیا جی، منہ دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی سارا دن کام کر کر کے گندے کپڑوں میں ہو، سمجھ آئی نا، اور کئی بندے کی خواہشات ہوتی، سمجھ رہے نا، یہ علماء نے لکھا ہے جو میں اشارہ دے رہا ہوں۔ تو فرمایا ٹائم نال دسو تاکہ گھر دا معاملات سارے سدھے پدرے ہون، تے تو ادھی راتی جو آ کے وڑیں، پھر یہ کام کوئی نہیں ہونا۔ اے حضور اکرم علیہ السلام دی حدیثاں نے تے بڑیاں گہری والی۔ انہوں نے جب پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کیا کیا، ان کا وہ بیٹا اس دن عصر کے بعد فوت ہو چکا تھا، بعد نے کہا تھوڑی دیر بعد، بہرحال بچہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے آنا ہے انہیں دنوں تو بعد، تے جے آؤندیاں اتنے کھپ پائی ہوئے تے سر تے ہاتھ تے باواں، اوئے مر گیا پتر، ات کم تے خراب ہو جانا۔ چونکہ شوہر کی عزت کرنا یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب گھر آئے، عورت وہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے کردار سے اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ تو کہا میں انہوں خوش بھی کرنا حضور دی تھی، بچہ بھی فوت ہے، انہیں دنوں تو بعد پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں باہر وہ آیا ہونا، کنے دشمناں دے نال گلاں باتاں کردا، کنے سجن، کنا گھاٹا، کنا نفع، کنا نقصان، او گھر بڑے تے میں حال او دے پلے کی رہنا ہے۔ آپ نے ایک کمرے میں اٹھا کے علیحدہ اپنے بچے کو رکھ کے اس کو اور کپڑا دے دیا، اچھا کھانا بنایا، اپنی مکمل تیاری کی، پوری تیاری کی۔ جب آئے آپ نے اچھا استقبال کیا، مشروب پیش کیا، دودھ پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا میرا بیٹا کہا وہ کمرے میں ہے اور بہتر حالت پہ ہے، بہتر حالت پہ ہے، بس یہ کہہ دیا۔ انہوں نے بھی جدو ویکھا بھی انہا استقبال سارا کچھ بیٹھ گیا، سارا کچھ۔ بخاری شریف دے لفظ نے کہ حق زوجیت بھی ادا ہویا، عورت نے نہیں دسیا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہیں دسیا۔ جدو سارے معاملات ہو گئے تھے، جدو ہن لیٹن لگے نا اپنے اپنے بستر تے، حضرت ام سلیم کہنے لگیاں ابو طلحہ ایک گل مسئلہ پوچھنا ہے، او تو دس ہے، پوچھ۔ فرمایا دسو بھائی سانو کسے بندے نے امانت دیتی ہوئے کوئی شے تے او بندہ منگن آوے تے آپا نو دینی چاہیے یا روڑا پاؤنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپا نو دینی چاہیے، اگر آپ روڑا پائیے تو اپنے وڈا کمڑا کیڑا ہے؟ تو اٹھ کے بہ گئیاں بڑے تسلی دے نال ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پھر وہ جو بیٹا تھا نا جو اللہ نے امانت دی تھی وہ اللہ نے لے لیا ہے، اب شور نہیں مچانا، شکر ادا کرنا ہے۔ ہائے 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 اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، بچے نو اٹھایا، سارے معاملات۔ صبح جدو فجر دی نماز پڑھن گیا نا، پتر مرے تو فجر دی نماز بھی نہیں چھٹی، بات آخر پہ ہے لیکن سن لیں۔ آپ جدو گئے نا تو پھر غیباں تے خبردار، نبی نے بھی جدو سلام پھیرے آنا، بخاری پڑھ رہے ہیں بخاری، آپ نے فرمایا ابو طلحہ کھڑے ہو جاؤ، رات والے تیری بیوی کے عمل پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہیں۔ اور شارحین نے تو بہت کمال کر دیا، فرمایا اگر وہ تمہاری نیکی بانٹ دی جائے نا تو پوری دنیا بانٹ دی جائے، وہ نیکی تمہاری ختم نہیں ہوگی۔ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا رکھو۔ دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد انصر صاحب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے،
ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، جتنے احباب ہیں، اللہ سب کو صبر عطا فرمائے۔ دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اگر ٹھیک تھے تو میرا رب قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔